اچھا جی، برڈز بریڈنگ بزنس کا پارٹ 149 ہے یہ۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن ظفر، کراچی پاکستان سے، اور آج کی ویڈیو میں بزنس کو ڈسکس کروں گا اور آپ کو بزنس کی نیو ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ پاکستان کی جو مور دین ہاف جو پاپولیشن ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، یعنی کہ جو درمیانہ طبقہ ہے ہمارے پاس وہ بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو خیر غریب لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک درمیانہ طبقہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ کسی چھوٹے سے کام سے بھی کوئی نہ کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا سیٹ اپ بھی چھوٹا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بہت زیادہ برڈز نہیں ہیں۔ تو میرے جیسے کافی لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں، جن کو شوق بھی ہے اور نیڈ بھی ہے کہ کچھ ایسا بریڈنگ سیٹ اپ ہو جس سے منتھلی انکم ہماری بن جائے، کچھ ہینڈسم اماؤنٹ آنے لگ جائے ہمارے پاس۔ تو کئی لوگ جو ہے نا شوق رکھتے ہیں دل میں، لیکن سیٹ اپ چھوٹے ہیں، ان کے چھوٹے سیٹ اپ ہیں، جگہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پراپر جو ہے، پھر گائیڈ لائن بھی نہیں ہوتی۔ جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنے سے پہلے ہمیشہ جو ہے نا پوچھا جاتا ہے لوگوں سے، ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچا کریں، دیکھا کریں، لوگوں سے مل لیں، لوگوں کے کیسے سیٹ اپ ہیں، ان لوگوں سے مل لیں جو سیٹ اپ اپنے بند کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ان سے بھی ملا کریں، دیکھیں، جانیں، پوچھیں ان سے کہ کیا بات ہو گئی جو وہ سیٹ اپ ختم کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں سیٹ اپ لگتے ہی ہیں، ختم کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ ختم کرتے ہیں نا سیٹ اپ، یعنی کہ جو تنگ آ جاتے ہیں، جن سے چلتا نہیں ہے، وہ بالکل بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہی غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ اور میں اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمارا بھی ویسا حشر ہو سکتا ہے۔ اتنی معمولی سی چیز ہے بریڈنگ کروانا، یعنی اتنا اس سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو لاک ڈاؤن کے اندر یعنی کہ جو بزنس اسٹیبلش ہوئے، ان میں جو برڈز بریڈنگ بزنس ہے یہ سب سے ٹاپ پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ گھر میں تھے، لوگوں کے پاس جو وہ نارمل ڈیز میں اپنا کام وغیرہ کر رہے تھے، بزنس یا جاب وغیرہ جو بھی کر رہے تھے، تو ایک آدمی کی جب جاب لگی ہوتی ہے، اس کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہر بندہ جو ہے وہ تھوڑے بہت پیسے جمع کرتا ہے، کسی بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے، کوئی ایکسٹرا خرچہ آ جاتا ہے، گھر شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز، ہر بندہ تھوڑا بہت اماؤنٹ جو ہے وہ رکھتا ہے اپنے پاس کہ یار کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی سیونگز ہونی چاہیے۔ تو سیونگ سب کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سیونگ صرف سیونگ بن کے جیب کے اندر رہے، کہیں گدے کے نیچے پڑی ہوئی ہے، تو وہ سیونگ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جمع کیا ہوا پیسہ کبھی کام نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، پیسے کو جمع کرنے کے بجائے آپ یہ جو بزنس ہے اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ انویسٹ کرنے سے پہلے نالج لے لیں، آپ کی جگہ کیسی ہے، آپ کی خود مینٹیلٹی کس طرح کی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہیں تو کسی آسان پرندے سے بریڈ کروائیں، کوئی ایسا پرندہ لے لیں جو جلدی بریڈ کرتا ہو، زیادہ کرتا ہو، جس میں دماغ زیادہ نہ لگانا پڑے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس سے۔ بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر بندے کی ایک جیسی مینٹیلٹی نہیں ہوتی۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، میرا چونکہ اس بریڈنگ جتنے بھی جو بریڈرز ہیں کراچی میں، ان کے ساتھ تھوڑا بہت سلام دعا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت، رابطہ وغیرہ سب ہے، ملتا ہوں، پوچھتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں آپس میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خواتین اس کام میں جتنا آگے آ رہی ہیں، جن کو شوق تھا پہلے، جو جتنی بھی ہاؤس وائفس ہیں وہ بھی ایون کہ اس میں اس کو چلا رہی ہیں۔ میں نے تو کہیں انڈر گراؤنڈ خواتین دیکھی ہیں میں نے، یعنی کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کر رہی ہیں، نہ ان کی کوئی ویڈیو ہے، نہ انہوں نے یوٹیوب پہ کوئی ڈالی ہے، نہ وہ جا کے کراچی میں جو ہے نا جا کے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بریڈنگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میری خود ملاقات ہوئی ہے انڈر گراؤنڈ خواتین سے، جو کہ اپنا آرام سے اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر بریڈنگ کروا رہی ہیں، ایک حلال روزگار کما رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں جب میں برڈز کے بزنس کی بات کرتا ہوں نا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اس کو صرف نیڈی لوگ کرتے ہیں۔ بھائی نیڈی لوگ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی جو بلڈرز وغیرہ ہیں کراچی میں، ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے پراپرٹی کا کام بہت خراب ہو گیا ہے، پراپرٹی کی ویلیو گر گئی ہے کراچی میں، یہ جو ڈیمولیشن جو سٹارٹ ہوئی ہے، تو کافی سارے بلڈرز جو ہیں وہ اپنا پیسہ انہوں نے ہٹا لیا ہے، یہ جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں یہاں سے ہٹا لیا ہے۔
کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی بلڈنگ لیگل ہے کیا ہے، وہ کام شروع کریں گرانے کا آرڈر آ جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کافی ایکشن لے رہی ہے، ڈیمولش کروا رہی ہے کافی بلڈنگ، نسلہ ٹاور جو کراچی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا جس طرح وہ گرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بلڈرز ہیں بلڈرز وہ اپنا پیسہ پرندوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو یہ بات پتہ ہے پڑا ہوا پیسہ کبھی زیادہ تھوڑی ہوگا، کرنسی تو گرتی رہتی ہے چاہے وہ ڈالر ہی کیوں نہ ہو، ڈالر بھی اپنی اہمیت کھوتا ہے نا، پیسہ تو دن بر دن اپنی اہمیت یعنی کہ کم کرتا جاتا ہے۔ یہی تو منوپلی ہے اس پوری دنیا کی، کہ امیر آدمی جو ہے وہ انویسٹ کرتا جاتا ہے بینک میں، سود لیتا ہے، اس کے پاس مزید پیسہ آتا جاتا ہے، اور جو محنت کش طبقہ ہے بیچارہ وہ کبھی جمع کر ہی نہیں پاتا، وہ خالی کھانا کھاتا ہے سو جاتا ہے، پھر پیسوں کا کھانا کھاتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایک حلال روزگار ہے یہ، جتنی بھی ہاؤس وائفس ہیں عزت کے ساتھ دماغ لگا کے سکون سے بغیر کوئی ایکسٹرا محنت کیے ہوئے بریڈنگ کروا کے حلال روزگار کما سکتی ہیں۔ بہت اچھا کام ہے، میں کر رہا ہوں، جب ایک آدمی ہو کے اس کام میں انوالو ہوں اس بزنس کے اندر، تو ایک عورت جب آئے گی اس کام کے اندر وہ اس کو تو زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ چلیں اگر اپریسیشن کسی کو نہیں چاہیے، ظاہر ہے ہر خواتین جو ہیں وہ سامنے آ کے کام نہیں کرتی، اپنے اپنے گھروں میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو بے شک آپ شو آف نہ کریں، آپ اپنے کام پہ دھیان دیں، برڈس کے اوپر بریڈنگ کروائیں، ان کو آپ سیل آؤٹ کریں، نیٹ پہ ایڈ وغیرہ ڈال دیں، جو بھی جس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں برڈز خریدنا مشکل ہے، برڈز کو بیچنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ شوقین اتنے بڑھ گئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے، کہ ہر بندہ خریدنے آ رہا ہے، تو بیچنے والے لوگ کم پڑ رہے ہیں، یعنی مارکیٹ میں پرندہ اس وقت بہت کم ہے، مل ہی نہیں رہا۔ میں خود لوٹینو لینا چاہ رہا ہوں، جو کامن لوٹینو ہوتے ہیں، میں ان کی کالونیز بنانا چاہ رہا ہوں، ایون کہ جو کامن لو برڈ ہوتے ہیں یہ نہیں مل رہے مجھے اچھی، یعنی کہ صاف ستھرے یا تیار پیس مل ہی نہیں رہے، اور صاف ستھرا تو بہت دور کی بات، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ شارٹ ہوئے میں، تو اتنا یہ بزنس گرو کر چکا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک بات کہ لوگ اتنے پریشان ہیں، کسی کی جاب چھوٹی ہوئی ہے، کسی کی سیلری کم ہے، کسی کی 25,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے، کہاں گزارے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ جو ہیں وہ، یعنی کہ اگر ان کے پاس تھوڑا بہت بھی اگر دماغ ہے تو وہ کیوں نہیں چلا رہے اس چیز میں، مطلب کئی کچھ لوگ ایسے بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک بھائی نے مجھ سے، بلکہ ایک خاتون نے ایک بار میرے سے پوچھا تھا کہ جب ہم برڈز کی بریڈنگ کروا لیں گے، جو بچے نکلیں گے وہ ہم بیچیں گے کہاں پہ؟ تو تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں، یعنی کہ اس کا مطلب مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے، کسی کا میں مذاق نہیں اڑا رہا، آپ یقین کریں آپ کے پاس جتنے برڈز ہیں نا، آپ مجھے ایک کال کر دیں، میں آپ کے گھر سے خریدوں گا، پرچیز کروں گا، میں میرا خرید فروخت کا کام ہے، سیلنگ اینڈ سیلنگ میں کچھ چیزوں میں تھوڑا سا پروننسیشن غلط ہو جاتی ہے، ہمارے ایک شاہد صاحب ہیں بہت اچھے ہیں لاہور میں، میری کریکشن کرواتے رہتے ہیں، تو بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز آپ دے رہی ہیں تو آپ دے رہے ہیں، آپ سے میں خرید لوں گا 500,000 بڑھا کے، جیسے اگر 6,000 کا پیئر ہے تو 6.5-7 تک کا بیچ دوں گا، اور اگر کسی کے پاس ہے تو 6 میں پرچیز کر لوں گا، میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرا کام جو ہوتا ہے وہ پر پیئر 500,000 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں 5,000 تک کا یا 6,000 تک کا پیئر کسی سے خرید رہا ہوں یا اس کو بیچ رہا ہوں، تو اس میں ہارڈلی میرا 500 سے 1,000 روپے تک کا مارجن ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت صحیح ہے یہ، کیونکہ میرے پاس یعنی نمبر آف جو کسٹمرز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے ان 500,000 میں ہی، اور دوسرا یہ کہ میرا اپنا بھی چھوٹا موٹا بریڈنگ چل رہا ہے، پھر یہ چینل چل رہا ہے تھوڑا سا، اور برڈز کی جو میڈیسن کا جو سپلائی کرتا ہوں میں، تو وہ بھی تھوڑا بہت سپلائی کرنے سے بھی کچھ پیسے ویسے تھوڑے آ جاتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ نے عزت سے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ تو میں آپ کو ویسے ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ تھوڑا سا دماغ استعمال کریں، یہ وہ کام ہے جس میں نہ تو آپ کو محنت کرنی ہے، نہ بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ آپ کو استعمال کرنا ہے، ایون کہ آپ 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا برڈ لے لیں، بجیز لے لیں، میں تو خود بجی ابھی جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہوں بریڈنگ کروانے کے لیے، ابھی کچھ جگہ پڑی ہے تھوڑی سی، تو اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بجیز رکھ سکوں۔ تو آپ لوگ بھی بھائی، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کب تک آپ خالی سوچتے ہی رہ جائیں گے؟ دنیا چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ تو وہ کاروبار ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی دکان نہیں لینی کرائے پہ، کچھ نہیں کرنا، اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بڑا گھر آپ کرائے پہ لے سکتے ہیں جس میں آپ خود رہ لیں، اور تھوڑا سا پورشن برڈز کی بریڈنگ کے لیے رکھ سکیں آپ لوگ۔ تو یہ
وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے بہت زیادہ، یعنی کہ مہنگا پرندہ نہیں لینا، سستے سے کام شروع کر لیں، اور جتنا سستے میں بزنس ہے اتنا کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ میں نے تو بجیز سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بجی رکھے ہوئے اور مہینے کا جو ہے ان کو 50-60 ہزار روپے ایسے ہی آ جاتا ہے، کوئی وہ اتنا خیال نہیں رکھتے، نہ زیادہ گھستے ہیں ان کے اندر، بس بریڈ آ جاتی ہے، بچے، مطلب کوئی سافٹ فوڈ کا ایشو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی ورڈ سے کام سٹارٹ کریں۔ آئی ہوپ کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہوں گی۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔